یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھتے دیکھ کر میرے اندر رقابت کی آگ اور تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں کسی بھی طرح ان دونوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ سے الگ رہ کر کوئی گفتگو کر سکیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ ہم لوگ بہت جلد ملکہ کی حدود سے نکل کر پہاڑی راستوں پر ہو لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی سردیوں کا موسم۔ ہوا کے جھونکے مجھے خوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ ناہید کا جسم گھوڑے کی پشت پر بار بار آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ ہو پائی تھی کہ کم از کم اس سے اظہار عشق تو کر دیتا۔ کیا خبر وہ میرے جذبات سے آگاہ بھی ہے یا نہیں؟ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب ہو کر بھی مجھ سے کتنی دور تھی۔ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پتھریلی چٹانیں گونجتی رہیں۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک پہاڑی کا موڑ کاٹ کر قائم خان نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ناہید نے اس کا ساتھ دیا۔ یقیناً وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر کچھ بات کرنا چاہتے تھے، شاید کوئی ایسی بات جس میں رازداری ضرور تھی، میں نے سوچا، اور اسی کے ساتھ مجھے قائم خان پر بہت غصہ آیا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ ناہید پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں بڑبڑایا اور اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھانے کے لیے میں نے ایڑ لگائی۔ گھوڑا ایک دم سر پر دوڑنے لگا۔ میں اس کی رفتار اور بڑھانے کے لیے رکاب پیچھے کھینچ کر اس کی پسلیوں پر دباؤ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے گھوڑا ایک دم بھڑک کر میرے قابو سے باہر ہو گیا اور اس بلا کی رفتار سے دوڑا کہ قائم خان اور ناہید کے گھوڑے مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ میں نے سنبھل کر گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑا اپنے دونوں پیروں پر الف ہو گیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے لگام ڈھیلی کی، وہ پھر سر پر دوڑنے لگا۔ اب مجھے اپنے جسم کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں گھبرا کر گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا۔ گھوڑے کی رفتار بدستور قائم تھی اور میں اس سے بے خبر تھا کہ قائم خان اور ناہید مجھ سے کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ کئی بار گھوڑے نے کوشش کی کہ مجھے اپنی پشت سے نیچے پھینک دے، مگر میں اس کی گردن سے اس طرح چمٹا ہوا تھا کہ یہ حادثہ نہ ہو سکا۔ نہ جانے گھوڑا کس راستے پر دوڑا چلا جا رہا تھا اور اسے دوڑتے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ سوچنے کا ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اس وقت اپنی جان کے بچاؤ کی فکر تھی، کہیں وہ مجھے اپنی پشت سے نیچی پتھریلی چٹانوں پر نہ لٹا دے۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی رفتار ایک دم سست پڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ گھوڑے کی راہ میں ایک ندی حائل تھی۔ گھوڑا بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور پھر مڑ کر ندی کے کنارے کنارے تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ میں اس وقت ندی کے کنارے دوڑا جا رہا تھا جس کے اس پار انگریز حکومت کی حدود تھی۔ اچانک ہی میں نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ اور بہت سارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی جو میرے پیچھے اور آگے دونوں سمت سنائی دے رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گھیرا جا رہا ہے، میں نے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی پوری قوت جمع کر کے اور اپنے جسم کا توازن برقرار رکھتے ہوئے گھوڑے کی گردن چھوڑ دی اور ایک بار پھر اس کی لگامیں ہاتھ میں لے لی۔ گھوڑا غالباً دوڑتے دوڑتے کافی تھک چکا تھا، اس لیے وہ بہت جلد میرے قابو میں آ گیا۔ میں نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کی رفتار کچھ کم کی۔ پھر میری نظر سامنے سے آتے ہوئے 4-5 سواروں پر پڑی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میں نے ان کے لباس سے اندازہ لگایا کہ ان کا تعلق انگریزی فوج سے ہے۔ وہ میرے بہت قریب آ چکے تھے کہ اچانک میں نے گھوڑے کو بائیں جانب موڑا اور تیزی سے سیدھا دوڑنے لگا۔ میرے دائیں جانب ندی تھی
اور آگے پیچھے انگریز فوج کے سپاہی، اس لیے میرے لیے راہ فرار صرف بائیں جانب تھی۔ اب میں نے مڑ کر دیکھا تو 8-10 سوار میرے تعاقب میں تھے۔ میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ رفتار تیز کرنے کے باوجود فاصلہ اتنا ہی برقرار تھا، کیونکہ تعاقب میں آنے والوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو تیز بھگانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی 1-8 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ میں نے ایک زوردار دھماکہ سنا، اور پھر پے در پے دھماکے شروع ہو گئے۔ انگریز فوجیوں نے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ گولیاں میرے آس پاس سے سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ کوئی بھی گولی میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ میں نے بھی اپنی بندوق سنبھال لی۔ ہر چند کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بندوق چلانے کا اس سے پہلے میرا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں اپنے دانتوں میں پکڑ لی اور مڑ کر بندوق کی نال اپنے پیچھے آنے والے پر سیدھی کر کے گولی چلا دی۔ میں نے ایک گھوڑ سوار کا نشانہ لیا، ایک دھماکہ ہوا اور گھوڑے کی پشت خالی ہو گئی۔ اس کے ساتھ مجھ پر بیک وقت 4-5 فائر ہوئے، اور اس مرتبہ قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی گولی میرے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ توڑتی ہوئی نکل گئی۔ گھوڑا لہرا کر گرا اور اس کی پشت سے اچھل کر ایک بڑے پتھر سے میں جا کر ٹکرا گیا۔ میرا سر کسی بڑے سے پتھر سے ٹکرایا۔ چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر میں نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ بندوق اب بھی میرے ہاتھ میں تھی اور اس میں ایک کارتوس ابھی باقی تھا۔ میں ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے اس کی دوسری طرف دیکھنے کے لیے سر ابھارا، مجھ پر فائر کیا گیا۔ غالباً ان لوگوں نے مجھے اس پتھر کے پیچھے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میری کوہنیاں زخمی ہو چکی تھیں اور ماتھے سے خون بہہ کر رخساروں پر آ گیا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اپنے رخسار کو صاف کیا۔ میرے ہاتھوں میں میرا ہی خون تھا۔ خون دیکھ کر مجھے جوش آ گیا اور سر پر خون سوار ہو گیا۔ میں نے بندوق ایک پتھر سے ٹکا کر پوزیشن لی اور فائر کر دیا۔ دوسری طرف سے جوابی فائر ہوا۔ میری جیبوں میں زیادہ کارتوس نہیں تھے۔ کارتوس کی پیٹی گھوڑے کی پشت سے بندھی ہوئی تھی۔ گھوڑا میرے اور ان کے درمیان زخمی پڑا تھا، اور میرے لیے اس تک پہنچنا اور مزید کارتوس حاصل کرنا مشکل تھا۔ اب ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں ایک ایک کارتوس کو نہایت احتیاط سے خرچ کر رہا تھا۔ میرے حریف سامنے نظر آنے والی چٹان کی آڑ میں تھے اور مجھ پر برابر فائر کر رہے تھے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں، مگر میرے لیے یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ میرا ایک پاؤں بیکار تھا۔ میں نے سوچا بغیر بے ساکھیوں کی مدد کے میں اس ویران علاقے میں کہاں تک گھسٹتا پھروں گا، جبکہ میں ان راستوں سے بے خبر ہوں۔ میرے پاس اب صرف چند کارتوس باقی بچے تھے۔ نہ تو میں یہاں سے فرار ہونے کی پوزیشن میں تھا، اور نہ ہی اب زیادہ دیر اپنے حریفوں کا مقابلہ کرنے کا اہل۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اسی الجھن و پریشانی کے درمیان میں نے اپنا آخری کارتوس بھی ضائع کر دیا، اور کچھ دیر دونوں طرف سناٹا رہا۔ پھر اچانک دوسری طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی، مگر اب میری بندوق خاموش تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ جوابی حملہ ہو، مگر جب ادھر سے فائر نہ ہوا تو غالباً شبہ ہوا کہ کہیں میں فرار نہ ہو چکا ہوں۔ پے در پے 2-3 فائر ہوئے، اور پھر میں نے دیکھا وہ لوگ لپک کر چٹان کی اوٹ سے نکلے۔ ان کی تعداد اب صرف 7 رہ گئی تھی۔ میرے پاس اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ خاموشی سے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں، ورنہ دوسری صورت میں اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو میری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اور بہرحال مجھ سے اپنے ایک ساتھی کی موت کا انتقام لینے کے لیے مجھے گولی مار دیتے۔ وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ گئے۔ میں زمین پر پڑا تھا اور میرے چاروں طرف بندوقوں کی نالیاں تھیں۔ ان میں سے
ایک نے بے رحمی سے میرے پہلو میں ٹھوکر مارتے ہوئے مجھے اٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر گر پڑا۔ بغیر بے ساکھیوں کے میرے لیے چلنا مشکل تھا۔ انہوں نے غالباً اندازہ لگا لیا کہ میرا ایک پاؤں بیکار ہے۔ ایک فوجی نے اپنے لباس سے ایک ریشمی ڈوری نکالی اور میرے قریب آیا۔ اس نے چند لمحوں میں میرے ہاتھ بری طرح جکڑ دیے۔ پھر دو فوجیوں نے مجھے اٹھایا اور اسی چٹان کی طرف چل دیے جس کی آڑ لے کر وہ مجھ پر فائرنگ کرتے رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا ان کا ایک ساتھی شدید زخمی ہے اور ایک ہلاک ہو چکا ہے۔ قریب ہی ان کے گھوڑے موجود تھے۔ دو فوجی میرے زخمی گھوڑے سے کارتوس کی پیٹی کھول لائے تھے۔ میری بندوق بھی انہوں نے چھین لی تھی۔ ایک گھوڑے پر انہوں نے اپنے ہلاک ہونے والے ساتھی اور مجھ کو باندھ دیا۔ زخمی کو ایک دوسرے فوجی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ایک مردے کے ساتھ بندھے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس شخص کا سرد ہاتھ میرے چہرے سے چھو رہا تھا مگر میں اسے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ سب گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ایک فوجی نے اس گھوڑے کی لگامیں اپنے گھوڑے سے باندھ لی تھی جس پر میں بندھا ہوا تھا۔ گھوڑے کے دوڑنے سے ہلاک ہونے والے شخص کا ہاتھ بار بار ہل رہا تھا اور میرے چہرے سے لگ رہا تھا۔ اس کی ایک انگلی بار بار میری آنکھ کے پاس آتی اور میں بمشکل اس کی زد سے اپنی آنکھ کو بچا پاتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے اس کا ہاتھ میری طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی انگلی میری آنکھ پھوڑ دینا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے جھرجھری سی آ گیا۔ یہ پورا قافلہ ایک بار پھر اس ندی کے کنارے پہنچ گیا جہاں کچھ دیر گھوڑے ندی کے کنارے دوڑتے رہے تھے اور پھر ایک جگہ تمام گھوڑے ندی میں اتر گئے۔ پانی گھوڑوں کے پیٹ سے لگ رہا تھا۔ یہاں شاید ندی میں پانی کم تھا، غالباً اسی لیے ندی عبور کرنے کے لیے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے اگر سکون و اطمینان تھا تو صرف یہ تھا کہ میری ذمہ داری حمزاد نے قبول کر لی ہے۔ اگر میری زندگی کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو وہ خود مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ وہ اب تک میرے پاس نہیں پہنچا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مجھے کوئی بڑا خطرہ درپیش نہیں۔ جلد یا بدیر میں اس سے نجات پا جاؤں گا۔ مگر میں جہاں یہ سوچ رہا تھا وہیں ایک خیال اور بھی میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ ممکن ہے حمزاد جبار کے حمزاد سے برسر پیکار ہو اور میری مدد کے لیے آنے کا اہل نہ ہو۔ دونوں ہی صورتوں میں حمزاد کو طلب کرنے سے قاصر تھا۔ اگر وہ آئے گا تو خود آ جائے گا، میرا طلب کرنا بیکار ہے۔ میں انہی خیالوں میں الجھا رہا اور نہ جانے کتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ میں چونکا اس وقت جب مجھے گھوڑے کی پشت سے کھولا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے اور میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہاں پر ہر طرف خیمے نصب تھے اور خیموں کے ساتھ ساتھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ کچھ خیمے تاریک تھے لیکن بیشتر میں روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے دو فوجی اٹھا کر ایک خیمے کی طرف بڑھے۔ میرے ہاتھ ابھی تک پشت پر بندھے ہوئے تھے اور پیر بھی جکڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے مجھے لے جا کر ایک خیمے کے فرش پر بے دردی سے پٹخ دیا اور میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں کمر کے بل گرا تھا جس سے میری ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب لگی تھی۔ ان کا رویہ خاصا انسانیت سوز تھا۔ خیمہ خالی تھا۔ وہ مجھے وہاں پٹخ کر غائب ہو گئے اور میں زمین پر گٹھری بنا ادھر سے ادھر لڑکتا رہا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اپنے ہاتھوں کو آزاد کرا لوں مگر ظالموں نے اس قدر کس کر باندھا تھا کہ ریشمی ڈوری ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ڈوری کی رگڑ سے مجھے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں سوزش اور جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ خیمے میں ایک طرف ایک مشعل روشن تھی اور پتھریلے فرش پر گھاس پھوس بچھا ہوا تھا۔ ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ وہ رات نہ جانے کتنی طویل تھی
کسی طرح ختم ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ میرا جسم سردی کی وجہ سے کچھ اکڑ گیا تھا۔ رات کافی سرد تھی۔ میرے کان رات بھر آہٹوں پر لگے رہے، مگر دور دور تک سوائے گھوڑوں کے ہنہنانے کے اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میرے دشمن جیسے مجھے یہاں ڈال کر بھول ہی گئے تھے۔ رات بھر کوئی نہ آیا۔ صبح کے قریب میرے غنودہ ذہن نے سوچا اب یقیناً وہ لوگ میری خبر لیں گے، مگر کافی انتظار کے بعد بھی وہاں کوئی نہ آیا، اور اس الجھن میں میرا رات بھر کا تھکا ہوا جسم دن کی حرارت پا کر کچھ دیر کے لیے بے خبر ہو گیا۔ وہ ٹھوکر بہت زیادہ شدید تھی، میرے سر پر پڑی تھی، جس نے مجھے ایک دم بوکھلا کر جاگنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ہونٹوں سے ایک طویل چیخ نکلی۔ سر پر پڑنے والی شدید ضرب نے میرے تمام حواس بیدار کر دیے۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، وہ کوئی انگریز افسر تھا جس کے ساتھ 4-5 فوجی مؤدب کھڑے تھے۔ انگریز افسر نے فوجیوں کی طرف مڑ کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، اس کا زبان کھولو، یہ اور سے آتا، اس کو باغیوں کے بارے میں معلوم ہونے سکتا، سمجھا تم لوگ؟ اس نے فوجیوں کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے حکم دیا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں سمجھ گیا اب یہ لوگ مجھ پر طرح طرح کے ظلم کریں گے اور مجاہدین کے بارے میں مجھ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کسی دوسرے خیمے کی طرف چلنے لگے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بڑی سی جگہ ایک چمڑے کا ہنٹر بھیگ رہا تھا، دوسری طرف ایک انگیٹھی دہک رہی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں گرم کی جا رہی تھیں۔ فرش پر 2 بڑے بڑے کنڈوں سے آہنی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ پورے خیمے کا ماحول میرے لیے خاصا خوف زدہ کرنے والا تھا۔ ان چاروں میں سے ایک چھوٹے قد والا میرے قریب آ کر بولا، تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تم پر ہاتھ اٹھائیں اور تمہاری زبان کھلے، تم خود اپنے بارے میں سب کچھ قبول دو۔ تم دیکھ ہی چکے ہو بڑے صاحب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ویسے بھی تم ہمارے ایک فوجی ساتھی کے قاتل ہو، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہاں تو بولو کیا چاہتے ہو؟ اس طاقت درندے نے اپنی مٹھی میں میرے سر کے بال جکڑتے ہوئے کہا۔ درد کی تکلیف اور شدت سے میں نے سختی سے ہونٹ بیچ لیے، جس کا اس نے الٹا مطلب سمجھا۔ اس نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ تم کچھ نہیں بتاؤ گے۔ دلدار خان، اس نے اپنے کسی ساتھی کو مخاطب کیا، اس کی خاطر کرو۔ اس کا حکم سنتے ہی دراز قد دلدار خان نے بھیگا ہوا چمڑے کا ہنٹر اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں ہنٹر تیزی سے میری ران پر پڑا۔ میری جان نکل گئی۔ ہنٹر کے ساتھ ہی میرے جسم کا لباس بھی پھٹ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، بتاؤ، پستہ قد پھر غر رہا ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، یقین کرو میرا کوئی تعلق باغیوں میں سے نہیں۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ہنٹر اس بار میری کمر کی کھال ادھیڑ چکا تھا۔ یہ اس طرح کچھ نہیں بتائے گا، مارو اور مارو جب تک کہ یہ زبان نہ کھول دے۔ پستہ قد پھنکارا۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ کتنی دیر تک میرے جسم پر کوڑے برستے رہے، کیونکہ میں ان کوڑوں کے سامنے 5 منٹ سے زیادہ نہ ٹھہر سکا۔ میرا پورا جسم لہو لہان تھا اور میں زمین پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا۔ کچھ دیر تو مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام واقعات مجھے یاد آنے لگے، اور انہی کے ساتھ میرے جسم میں ٹیس سی اٹھنے لگی، منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارا دن بے ہوش رہا ہوں۔ میں نے سوچا اب مجھے بھوک بھی شدت سے لگی تھی۔ کل دوپہر سے اب تک میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک اور تکلیف کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بدستور جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے حمزاد کا خیال آیا۔ کیا واقعی وہ جبار کے حمزاد سے برسر پیکار ہے جو میری مدد کے لیے نہیں آیا؟ یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلانے ضرور آتا۔ وہ میری طرف سے بے خبر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر بذات خود اسے طلب نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے بھی تو تنظیم کے لیے کچھ نہ کچھ مصیبتیں جھیلنی چاہیے، اور حمزاد بھی اسی غرض سے گیا ہوا ہے کہ جبار کے حمزاد کے ذریعے کہیں انگریز مجاہدین کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے، ورنہ حمزاد کے ذریعے تو سب کچھ ممکن تھا۔ مجاہدین کا اسلحہ بھی اس کے ذریعے تباہ کرایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے سربراہ کو بھی اغوا کرایا جا سکتا تھا۔ سب کچھ ممکن تھا، اور اسی ممکن کو ناممکن بنانے کے لیے میرا حمزاد مستعد و بیدار تھا۔ اسی صورتحال میں اسے کس طرح طلب کر سکتا تھا، جبکہ کسی بھی لمحے جبار کا حمزاد راستہ صاف دیکھ کر تنظیم کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ خطرہ مول نہیں لوں گا۔ انہی خیالوں میں رات اپنا سفر طے کرتی رہی۔ سردی بڑھتی رہی، بھوک شدید ہوتی گئی، زخموں کی ٹیسیں اٹھتی رہیں اور میں کراہتا رہا۔ مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی کہ میں نے اچانک گھوڑوں کے زور زور سے ہنہنانے اور بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور سنا۔ یقیناً بہت سے گھوڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں۔ پھر انہی کے ساتھ مجھے آس پاس کے خیموں میں گھبرائی ہوئی سی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں کا شور بڑھتا گیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد دھماکے سنائی دیے۔ فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ چیخ و پکار اور بھاگتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آوازیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے اپنے خیمے کے سامنے بہت سے فوجی مشعلیں اٹھائے بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ فائرنگ بدستور جاری تھی۔ پھر ایک نعرے کے شور نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس نعرے سے واقف تھا۔ یہ نعرہ مجاہدین کا مخصوص نعرہ تھا۔ میں ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ مجاہدین نے انگریزی کیمپ پر کامیاب شب خون مارا تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے قریب ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، ملکہ گوداموں میں بھرا ہوا سامان بھی لوٹ لو اور اسلحہ بھی۔ یہ آواز قائم خان کی تھی، جسے سن کر مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ اس شب خون میں ناہید بھی شریک ہے۔ میں بغیر وقت ضائع کیے بے تاب ہو کر چیخا، قائم خان، قائم خان۔ میں برابر چیختا رہا مگر میری کسی صدا کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے یقیناً میری آواز سن لی ہوگی، میں نے سوچا، مگر وہ دانستہ مجھ تک نہیں آیا۔ وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا کر ناہید کو اپنانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں قائم خان کے لیے جذبہ رقابت ابھر آیا۔ مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہوئی کہ میں نے اسے کیوں پکارا، مگر ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ بہت قریب سے اس کی آواز سنائی تھی۔ میں نے تمہاری آواز سن لی ہے، تم کہاں ہو؟ قائم خان کی آواز سن کر مجھے شرم سی محسوس ہوئی۔ میں نے خواہ اس کے بارے میں غلط سوچا، حالانکہ وہ صرف چند ہی لمحے تھے، مگر یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ اس کی آواز کا جواب نہ دوں۔ یہ شاید میرا احساس شرمندگی تھا۔ اسی وقت میں نے پھر اس کی آواز کا جواب دے دیا۔ میں نے سوچا کہیں وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آگے نہ نکل جائے۔ میں فوراً چیخ پڑا، قائم خان، قائم خان، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔
میں اس وقت تک چیختا رہا جب تک کہ بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ میرے خیمے کے دروازے پر آ کر رک نہ گئی۔ قائم خان ہاتھ میں مشعل روشن لیے لپکتا ہوا میرے قریب آیا اور میری ابتر حالت دیکھ کر اس کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ظالموں نے تمہاری یہ حالت بنا دی، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ پھر اس نے تیزی سے میرے ہاتھ ریشمی جان لیوا ڈوری سے آزاد کر دیے۔ میں کر سیدھا ہو گیا۔ میرے جسم میں اتنی سکت بھی باقی نہیں تھی کہ خود اٹھ کر بیٹھ سکتا۔ قائم خان نے مجھے اٹھایا اور اپنی پشت پر سوار کر کے خیمے سے نکل گیا۔ وہ خیمے سے نکل کر ایک طرف تیزی سے بھاگا جا رہا تھا اور جلد ہی مجھے لے کر اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں مجاہدین جمع تھے۔ میری نظریں ناہید کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ مجھے نظر نہ آئی۔ تقریباً 250-300 گھڑ سواروں میں اسے فوراً تلاش کرنا یا دیکھ لینا مشکل تھا، لیکن مجھ سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ اس مجمع سے ایک گھوڑا تیزی سے نکل کر ہماری طرف آیا اور قریب آتے ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ ناہید تھی۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی زبان پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ پھر وہ بمشکل کہہ سکی، شیخ۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ شدت جذبات نے جیسے اس کی گویائی سلب کر لی تھی۔ قائم خان نے مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر تھامے ہوئے بیٹھا تھا۔ روانگی سے قبل سارے خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ قریبی آبادی کے باشندے انگریزی فوجیوں کو فرار ہوتے، ان کے گوداموں اور اسلحے کو لوٹتا دیکھتے اور پھر ان کے کیمپ کو تباہ و برباد ہوتے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے انگریزوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ وہاں سے روانہ ہو کر بھی کئی میل تک جلتے ہوئے خیموں سے بلند ہونے والے شعلے نظر آتے رہے۔ میری حالت خاصی خراب تھی۔ میں بمشکل قائم خان کی کمر تھامے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ یہ طویل سفر صبح کے آثار کے ساتھ ختم ہوا۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو پستی جاگ چکی تھی۔ قافلے کا استقبال خود امیر بابو جان نے کیا۔ میرے گھوڑے سے اتر کر فوراً امیر کے مکان میں لے جایا گیا اور اسی وقت میرے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔ ناہید خود دودھ گرم کر کے لائی اور کٹورا میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے دیوار سے تکیہ لگا کر پہلے ہی مجھے نیم دراز کر دیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات نظر آئے۔ میں نے فوراً کٹورے سے منہ لگا دیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی لیا۔ کٹورا ایک طرف رکھ کر وہ بولی، ہم دونوں نے تمہیں کافی تلاش کیا مگر تم نامعلوم کدھر نکل گئے۔ شاید تمہارا گھوڑا تمہارے قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ پھر تمہاری تلاش میں ناکام ہو کر ہم نے مجبوراً ستانہ کی راہ لی۔ رات ہم نے ستانہ میں ہی گزاری، مگر یقین کرو شیخ، ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی میری پلک نہ جھپکی۔ میں رہ کر تمہارا خیال میں سوچتی رہتی۔ صبح ہوتے ہی ہم شہزادہ مبارک شاہ سے ملے، انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا، پھر تمہاری تلاش میں چل پڑے۔ ہم تمام دن پہاڑی میں تمہاری تلاش میں بھٹکتے رہے اور پھر شام ہوتے ہی ہم ملکہ پہنچ گئے۔ پھر گزشتہ رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد تھکن کے سبب میری آنکھ لگ گئی، مگر مجھے فوراً ہی تمہاری آواز نے جگا دیا۔ میں نے نیم قنونگی میں سنا، تم کہہ رہے ہو جنگل میں انگریز فوج بڑی تعداد میں جمع ہو چکی ہے، اس لیے فوجی کیمپ پر شب خون مارنا ضروری ہے۔ میں نے پہلے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا، مگر جب دوبارہ بھی یہی آواز سنائی دی تو میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اٹھ کر ہر طرف تمہیں تلاش کیا، مگر تمہارا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت اس واقعے سے امیر بابو جان کو آگاہ کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ شیخ نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے ہمیں ایک اہم خبر دی ہے، ہمیں فوراً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر انتہائی تیزی سے شب خوں مارنے کی تیاری کی گئی، اور کچھ دیر بعد ہم جنگل کے لیے روانہ ہو گئے، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنگل میں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ناہید مجھے تمام گزشتہ تفصیلات سے آگاہ کر کے خاموش ہو گئی۔ ناہید کی گفتگو سن کر میں سمجھ گیا کہ حمزاد نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے ناہید کو جنگل میں انگریزی کیمپ کے بارے میں آگاہ کیا ہوگا، اور اس نے جنگل کے کیمپ پر شب خوں مارنے کی ہدایت کی ہوگی۔ غالباً اس سے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچیں تو مجاہدین یقیناً مجھ تک پہنچ جائیں گے اور مجھے انگریزوں کی قید سے رہائی مل جائے گی، اور ہوا بھی بالکل اسی توقع کے مطابق۔ حمزاد نے جبار کے حمزاد کے قریب رہتے ہوئے بھی اپنی آواز ناہید تک پہنچا دی ہوگی، کیونکہ اگر وہ خود آ سکتا تو میرے پاس ہی کیوں نہ آ جاتا۔ ناہید نے میری نہیں میرے حمزاد کی آواز سنی ہوگی، جو قطعی میری ہی آواز لگی ہوگی، کیونکہ میری اور میرے حمزاد کی آواز میں ذرا برابر فرق نہیں۔ اس بات کا تجربہ مجھے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ناہید کو میں نے اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات سے بھی آگاہ کر دیا، جنہیں سن کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، شیخ، ہم تمہارا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ ناہید دن رات میری پوری طرح نگہداشت کر رہی تھی، اور آہستہ آہستہ میرے زخم بھرتے جا رہے تھے۔ وہ گھنٹوں میرے قریب کھڑی رہتی اور طرح طرح سے میری دلجوئی کی کوشش کرتی۔ اس دوران میں نے اسے خود سے کچھ اور قریب محسوس کیا۔ شہزادہ مبارک شاہ بھی اس عرصے میں ستانہ سے ملکہ پہنچ چکا تھا، کیونکہ مجاہدین کے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ انگریز ستانہ پر نہیں بلکہ ملکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شہزادے نے ملکہ پہنچ کر دفاعی انتظام شروع کر دیے۔ راستے میں سب کو ناقابل گزر بنایا گیا، تاکہ اگر کوئی قبیلہ انگریزوں کو راستہ دینے پر آمادہ ہو بھی جائے تو انگریزی فوج کے لیے ملکہ پہنچنا آسان نہ رہے۔ پرانے درخت کاٹ کاٹ کر جا بجا راستوں میں ڈال دیے گئے۔ گرد و نواح کے گوجروں کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جھاڑیاں اور کانٹے بھی جگہ جگہ بچھا دیے گئے۔ بہت سے راستوں میں خندقیں بھی کھدوا دی گئیں۔ ناہید پوری دلچسپی اور دلجمی سے ان انتظامات میں حصہ لے رہی تھی، اور روز مجھے تمام حالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر ایک دن ناہید نے مجھے بتایا، انگریزوں کو اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دینے پر کسی طرح راضی نہیں ہے، اور اب کمشنر ٹیلر نے مجبور ہو کر ٹوپی کے بجائے صوابی کو اپنا مرکز بنا لیا ہے۔ یہ اطلاعات آج ہی ہمیں اپنے آدمیوں سے ملی ہیں، جو انگریزی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹیلر نے اب منصوبہ بنایا ہے کہ خد و خیل کے جنگل میں اور کوتل اشرف کنڈو ہوتے ہوئے وہ ملکہ تک پہنچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انگریز فوجیوں نے جنگل اور منگل تھانے کی حدود کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ خد و خیل میں اس غرض سے سڑک کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے تاکہ فوجیوں کے گزرنے میں آسانی ہو۔ جنگل میں دوبارہ رسد کے گودام قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں پہلے کی طرح اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ اطراف سے غلہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ جنگی نقطہ نظر سے خد و خیل میں سڑک کی تعمیر خاصی اہمیت کی حامل ہے، میں نے رائے دی۔ بے شک شیخ، اور اسی لیے امیر نے حکم دیا ہے کسی بھی طرح اس سڑک کی تعمیر کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ طے یہ پایا ہے دن بھر وہ جتنی سڑک بنائیں گے، رات کو مجاہدین اسے توڑ ڈالیں، اور آج رات میں بھی مجاہدین کے ہمراہ جاؤں گا۔
ناہید نے بتایا۔ پھر اس کے دوسرے دن ایک بہت خطرناک اطلاع ملی۔ امیر بابو جان میری مزاج پرسی کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا، آپ کی دعاؤں اور اللہ کے فضل سے اب میں قطعی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب آپ مجھے اجازت عطا کریں، میں بھی اپنے ساتھی سرفروشوں کے ہمراہ شانہ بشانہ کام کر سکوں۔ ابھی کچھ دن اور آرام کر لو، کچھ دن بعد ہی ہم سب کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا ہے۔ امیر نے جواب دیا۔ کیا کوئی اور نئی اطلاع ملی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آج صبح ہی معلوم ہوا ہے، وائسرائے کے ایما پر جنرل کو اس پوری مہم کا انچارج بنا دیا گیا۔ جنرل کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ اس نے بالکل نئے انداز میں جنگی نقشہ ترتیب دیا۔ وہ انتہائی سخت اور کینہ پرور مسلمان دشمن انگریز ہے۔ وائسرائے کے حکم پر ایک بڑی فوج لے کر سوابی سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کے حالات سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ بالکل، اور اب وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا جائے، امیر نے ٹھوس اور مضبوط آواز میں کہا، اور اس کے نتائج جو بھی ہوں دیکھیں گے۔ پھر اسی دن ناہید کے سمجھانے کے باوجود میں نے اس اہم اجلاس میں شرکت کی جس میں اعلان جہاد کے بارے میں طے کیا گیا۔ ناہید نے میرے لیے بیساکھیوں کا انتظام کر دیا تھا۔ اس اجلاس میں تمام سالاروں کے علاوہ شہزادہ مبارک شاہ اور عمران شاہ ستانوی بھی شریک تھے۔ امیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کی پرسکون اور پرجلال آواز سنائی دی۔